بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 10 جون ہے، 2026 ہے۔ آج جو سیارگان کا مقام ہے، خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں آج کا دن جو ہے جس میں چاند برج حمل میں ہے اور اس کے ساتھ زحل ہے اور اس کے ساتھ نیپچون ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو وقت ہے یہ دوستو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پلوٹو اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ برج حمل میں بیٹھے ہوئے ان ستاروں کو دے رہے ہیں۔ جو میں نے ماضی میں آپ سے بات کی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اس وقت کہاں ہے، امریکہ بہادر جو کر رہا ہے اس کے کیا اثرات آ سکتے ہیں پوری دنیا میں، اور ایران کی جو طاقت ہے اس کا جو صورتحال ہے وہ ذائچہ کیا بتا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پوری دنیا میں آج جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں قمر، زحل، نیپچون کو پلوٹو ناظر ہے۔ اب یہ قمر کو جو ناظر ہیں یہ ستارے پلوٹو ناظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیپچون کو یورینس ناظر ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا پوری دنیا میں ایک تبدیلیوں کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں آنے والے 7 سے 8 سال تک متواتر آتی رہیں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایران نے بہت آپ سمجھیے کہ دیدہ دلری سے، مہارت سے امریکہ جیسے سپر پاور کو اس کا مقابلہ کیا۔ اگر آپ بطور طالب علم اس ذائچے کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بڑے ستارے ہلتے ہیں تو دنیا میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ روز ازل سے لے کے روز ابد تک یہ تبدیلیاں چلتی رہنی ہیں۔ ہمارے جو اسٹرالوجی ہے اس میں، جس کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت ساری آیتیں قرآن شریف میں اس علم پر ہیں، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، علیم ذات صرف اللہ کی ہے۔ ذائچہ جو ہماری ڈیٹا کلیکشن ہے جس میں بروج میں بیٹھے ہوئے ستارے، یاد رکھیے گا کہ بروج میں بیٹھے ہوئے ستارے جب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، جس برج کے مالک ہوتے ہیں، تو ان کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آنے والے وقت میں اظہار کرتی ہے کہ باتیں اب کدھر جا سکتی ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں تبدیلی کا جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو وقت ہے، جو میں نے دلیل دی آپ کو کہ نیچرل ذائچے میں زحل کے ساتھ اور نیپچون کے ساتھ چاند بیٹھا ہوا ہے۔ اب چاند کو جو ناظر ستارے ہیں وہ پلوٹو اور یورینس ہیں، لہٰذا تبدیلی کا عمل پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ امریکہ کے بہادر کے جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں اب وہ زوال پذیر ہیں، اس کی میں دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے عطارد کا جو مقام ہے، جو امریکہ کا حاکم ستارہ عطارد ہے، وہ اس وقت وہ برج سلطان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مشتری ہے، اس کے ساتھ زہرہ ہے۔ لیکن یہی جو ستارے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند ہے اور زحل ہے اور نیپچون ہے، یہ نیگیٹو ایفیکٹس ڈال رہے ہیں ان ستاروں کے ساتھ۔ مطلب ذائچے میں چوتھی نظر نحس ہوتی ہے، لہٰذا امریکہ کے کیے گئے تمام فیصلے یہ ان کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ بلکہ ہمارا ذائچہ پیدائش یہ کہہ رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں ہمیشہ اس شخصیت کے طور پہ جانے جائیں گے جنہوں نے نہ صرف امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کیں بلکہ امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کیں جو امریکہ کے مخالف تھے، یا وہ دھڑا جو امریکہ کے مخالف کامیاب ہو سکتا تھا ان کے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ دھڑا کامیاب ہوا۔ جو میں نے آپ سے ماضی میں دوستو عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جو 30 درجے عرض بلد پہ جو ممالک آئیں گے وہ اب سٹرونگ ہوں گے۔ آپ دیکھیے رشیا اس وقت اتنا سٹرونگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے چائنا نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، ایران نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، امریکہ کو اپنی باتیں منوانے کے لیے پاکستان کی حکومت کے ساتھ بات کرنا پڑی، اور امریکہ بہادر باوجود اس کے کہ وہ چین سے ناخوش رہتے ہیں اور چین کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو چل کے وہاں آنا پڑا۔ یہ دوستو اظہار ہے اس بات کا کہ جو ستارے اعلان کر رہے ہیں وہ باتیں درست ہیں۔ اب میں انہی ذائچے میں سے آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے خان صاحب کا ذائچہ پڑھا، اب خان صاحب کے ذائچے میں یہی ستارے 3 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلوٹو ان کو ناظر ہے،
اور یورنس ان کو نظر آیا۔ یورنس عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ جو مرضی کہیں، ہمارا ذائچہ چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ طاقت کا مظہر عمران خان ہے۔ آپ دیکھیے گلگت بلتستان میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ جیتنے والے لوگ کون ہیں؟ جیتنے والے وہی ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 کی، اس کا بھی آپ سمجھیے کہ وہ دفتر لکھا جا رہا ہے ذائچے میں، اور اس میں جو آخری ستارہ دفتر لکھ کر اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے جائے گا دوستو، وہ مریخ ہے جو 28 جون 2026 کو وہ جوزہ میں پہنچ جائے گا۔ اس وقت ذائچے میں بظاہر عمران خان صاحب کے ذائچے میں اگر ریالٹی پڑھا جائے، ذائچے کو غور سے پڑھا جائے، تو مریخ اس وقت ان کے ذائچے کے 6 خانے میں ہے، لیکن خاکی برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ خاکی سے بادی برج میں جائے گا۔ آخری ستارہ جب بھی بادی برج میں جاتا ہے تو ہوا کے ساتھ آگ کی دوستی ہے، تو اب یہاں پہ جا کے مریخ 28 تاریخ کے بعد طاقتور ہوگا۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں یہ جو کران ہے جو یورنس کا اور مریخ کا آ رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ رہا ہے، اور عمران خان کے مخالفین کے ذائچے کے 6 خانے میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت علم آتا ہے۔ دوستو ہم طالب علم ہیں، ایک طالب علم کو کبھی سبق آتا ہے، کبھی سبق نہیں آتا۔ اب میں یہاں جو آپ کو پریڈکشنز دیتا ہوں، جو ذائچہ بناتا ہوں، جس کو پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ میں کرتا ہوں، تو میری کیلکولیشن میں، میرے اندازوں کے علم میں موجودہ یہ جو حکومت ہے اس کے خلاف بھی ایک بات ہو رہی ہے۔ مطلب سطح سمندر پہ چاہے اس وقت خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن اندر کھاتے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ اب جو ہی ان کا کھیل ختم ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا کہ کون سا مہرہ کہاں پٹ گیا۔ یہ دوستو جب مریخ برج چینج کرے گا تو ایک تو یہ بات آئے گی۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب مریخ برج چینج کرے گا، یہ امریکہ کے ذائچے کے 12ویں خانے سے نکل کے پہلے خانے میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ پہلا کران ہونا ہے امریکہ کے ذائچے کے پہلے خانے میں، پہلا کران ہونا ہے یورنس کا مریخ کے ساتھ کئی 100 سال بعد 100 سال بعد، آپ سمجھیے 100 سال بعد یہ کران ہونا ہے۔ لیکن جو باقی ستاروں کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو آج سے پہلے یہ ستارے کبھی بھی یہاں نہیں آئے تھے۔ جو آج ستارے ہیں وہ کبھی بھی دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ تبدیلی کا جو عمل ہے وہ چلتا رہے گا۔ لہذا ماضی میں کیے گئے امریکہ کے اقدامات حال میں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اور یہ جو وقت آئے گا جب مریخ یہاں پہ آئے گا، یونس کے ساتھ کران کرے گا، تو آپ سمجھیے کہ پوری جو امریکہ قوم ہے یہ آنے والے وقت میں شدید ذہنی طور پہ دباؤ کا اور مشکلات کا شکار ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے کے اخیر میں عطارد ریورس ہو جائے گا، تو عطارد جب ریورس ہوگا تو یاد رکھیے گا آج کے کیے گئے فیصلے امریکہ کے، یہ جو جنگ کے اندر گھسنا اور آگے تنگ کرنا اور ایران کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اصل میں یہ اس لیے نہیں ہے دوستو۔ اس وقت میں ستارے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ستارے بتا رہے ہیں، میرا جتنا نالج ہے اکٹھا کرنے کی، سمجھیے ستارے اعلان کر رہے ہیں، چیزیں اکٹھی ہوں گی، اور اکٹھی ہونے کے بعد ایک بہت بڑی طاقت مارز وجود میں آئے گی، جس میں نے عرض کیا کہ یہ خطہ ہمارا شامل ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام ناقص فیصلے اب ان کے گلے میں پڑیں گے۔ امریکہ کی جو عوام ہے 28 جون 2026 کے بعد ذہنی طور پہ مشکلات دیکھے گی، تنگیاں دیکھے گی، اور وہاں اس ملک کے اندر لوگ جو ہیں آپ سمجھیے غصے میں نظر آئیں گے، اور یہ جو وقت ہوگا امریکہ کے اندر مشکلات کا نقطہ آغاز ہوگا، اور آگے جیسے جیسے دوستو آگے ستارے جائیں گے جو کمیونیکیشن کریں گے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور دنیا طب کی ہومیوپیتھی میں واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم کے اندر شوگر کو بھی خاتمہ کرتی ہے، جسم کے اندر دردوں کا بھی خاتمہ کرتی ہے، جوڑوں کے درد میں بھی یہ بہت افیکٹو ہے، پٹھوں کے کھچاؤ میں بھی بہت افیکٹو ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوائی آرڈر کر سکتے ہیں۔